السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ کے منافقین کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق مکمل کر چکے اور مدینہ اور مکہ کے اطراف میں جن قبائل نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، آپ کو پریشان کرتے تھے، ان کا حساب آپ نے مکمل کر لیا اور ہر جگہ پر امن قائم کیا، تو اس کے بعد ایک ایسا قبیلہ تھا جس کو بنو المستلق کہا جاتا ہے، جنہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج وہاں پر بھیجتے ہیں اور پھر اس قوم کو شکست دے کر واپس پہنچتے ہیں، تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بنو المستلق اور وہاں کا سردار، وہاں کی پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے، جس کا واقعہ اس سے پہلے کے درس میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا تھا۔ اس سفر میں بنو مستلق کا مریسی کا جو علاقہ ہے، جو مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مدینہ کی طرف، اس سفر میں منافقین کا ایک بڑا کردار، ایک گھناؤنا کردار دکھائی دیا۔ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دینے، دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ابتدا سے ہی منافقین کو مسلمانوں سے بڑی جلن تھی، حسد تھا۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں جو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبائل کے افراد نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اپنا سردار عبداللہ بن ابی کو بنائیں گے۔ اس کے تاج کا انتظام ہو رہا تھا کہ اب سرداری کی تاج پوشی کی جائے گی، اسے تاج پہنایا جائے گا، وہ سردار مانا جائے گا۔ چونکہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے دو قبیلے تھے، ان دونوں کے درمیان میں بڑی دشمنی ہوا کرتی تھی، بہت آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ بڑے زمانے کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی پر اتفاق کر لیا کہ ہم مل کر اب اس کو سردار بنائیں گے، لہذا اب اس شہر کا نظام یہ چلائیں گے۔ اس درمیان میں اوس اور خزرج کے بعض لوگ مکہ مکرمہ آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہاں دعوت کے لیے بہترین مقام ہے، مکہ والے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لہذا آپ مدینہ آ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آپ پہلے بھیجتے ہیں، پھر آخر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اب اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے کے لوگوں کی نگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا رہا۔ لوگ اپنی زندگی کے
تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے، ان سے رجوع ہوتے تھے اور انہی کو اپنا بڑا سمجھنے لگے۔ ادھر عبداللہ بن ابی جس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس نے دیکھا کہ یہاں اب لوگ پہلے جیسے میری طرف مائل تھے، اب بجائے میری طرف مائل ہونے کے یہ محمد کی طرف مائل ہو گئے۔ جن کو دیکھو وہ انہی کی تعظیم کر رہا ہے، انہی کی عزت کرتا ہے، انہی کی بات مانتا ہے، انہی سے مشورہ لیتا ہے اور سب ان کے ماتحت ہو گیا۔ اس کا مطلب اب میری سرداری خطرے میں ہے۔ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا کہ لوگوں نے جو تیاریاں کی تھی اس کی تاج پوشی کی، اب وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن ابی جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ اب وہ سردار بنا لیا جائے گا، حالات کی وجہ سے اب وہ مایوس ہو گیا، اور یہ نتیجہ ہوا اس کا اس بات کا کہ یہاں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا۔ اسے تکلیف ہونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی وجہ سے میری سرداری خطرے میں پڑ گئی۔ اور وہاں سے عبداللہ بن ابی منافقین کی ایک جماعت اس نے تیار کر لی، ایسے افراد بنائے جو ابھی بھی اس کو چاہتے تھے، لیکن اکثریت کی وجہ سے وہ سامنے کسی کے بول نہیں پاتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، انہی کو بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ چند افراد تھے عبداللہ بن ابی کے جو اس کے وفادار تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ رہتے، اسے بھی عہد دلاتے کہ آپ کا حال دیکھیے، اس کے آنے کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی ان لوگوں کو استعمال کیا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور استعمال کرنے کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہاں سے مکہ والوں میں ان کے خلاف دشمنی بھڑکائی جائے تاکہ وہ جنگ کے لیے آئیں۔ اگر وہ یہاں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ٹارگٹ مسلمان ہے، ان کو مدینہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مکہ والوں نے اس سے پہلے کبھی مدینہ پر حملہ کیا ہی نہیں تھا، جبکہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے لوگ موجود تھے۔ اب اگر مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں گے تو حملہ کرنے کا مقصد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، لہذا اگر خاتمہ ہوا تو یہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، اور جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہماری سرداری جہاں کے وہاں رہ جائے گی، پھر ہم سردار بنائے جائیں گے۔ یہ مشن کو اس نے مد نظر رکھا اور اس اعتبار سے وہ مکے والوں کو استعمال کرنے لگا، یہاں تک کہ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو آڑ دلاتے کہ آپ اس شہر کے رہتے ہوئے وہاں کے آنے والوں کی مدد کر رہے ہو، وہ مکہ کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کو تم اتنا چاہتے ہو، اور آپ یہاں کے ہیں، یہاں عزت وہاں کے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ ضروری تو یہ تھا کہ مدینے کا کوئی آدمی بڑا ہو، لیکن آپ دیکھیے مکہ کے لوگ بڑے نظر آ رہے ہیں۔ نبی کہاں کے ہیں؟ مکہ کے ہیں۔ ابوبکر کہاں کے ہیں؟ مکہ کے ہیں۔ عمر کہاں کے ہیں؟ مکہ کے ہیں۔ تو مدینہ شہر کے اندر جو افراد بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کا تعلق مکہ سے ہے، اور آپ لوگ مدینہ کے ہیں۔ آخر آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے، آپ لوگوں کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں آپ لوگوں کا وقار کم ہو گیا، آپ لوگوں کی عزتیں کم ہو گئی، وہ لوگ عزت دار بن گئے، وہ لوگ سردار بننے لگے یہاں پر۔ تو وہ افراد جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بعض مرتبہ ان کے دلوں میں یہ بات داخل ہو جاتی، وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعی بات تو ایسی ہے، ہم نے ان کو یہاں بلایا، یہاں ان کو پناہ دی، یہاں انہیں گھر دیا، یہاں انہیں رہنے کے لیے سارا انتظام کیا، اور یہاں آ کر وہ ہمارے بڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے باہر کا آدمی بڑا بن جائے؟ تو اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان، مہاجر اور انصار کے درمیان میں اس نے تفریق پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جنگ احد کے واقعے میں
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کی فوج احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی تو یہ 300 افراد کو لے کر واپس آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو احد پہاڑ تک لے کر جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو مدینہ میں ہی روک لیتا کہ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ میں جانا نہیں ہے، لیکن مدینہ سے یہ 300 اس کے آدمی نبی کے ساتھ چل پڑے اور اس جگہ تک پہنچے ہیں جہاں سامنے کفار مکہ کا لشکر نظر آ رہا ہے، اور پھر ان کے سامنے جانے کے بعد اب انہیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم ان لوگوں سے ناراض ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان جو 1000 کی تعداد میں آئے ہوئے تھے اس میں انتشار پیدا ہو گیا، 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے اور یہ بہت سے لوگ ان میں سے جانے لگے ہیں، تو ان کے اندر ہمت بڑھ گئی کہ مسلمان تفریق کا شکار ہو گئے، لہذا اب ہمیں ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو تقویت پہنچائی جائے اور جو مسلمان ان کے ساتھ تھے جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے اب بقیہ 700 یہ بھی کمزور پڑ جائیں کہ 1000 میں سے 300 جا رہے ہیں تو یہ 700 میں سے کچھ لوگ سمجھیں گے اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس طرح سے ہمیشہ یہ کاروائیاں کرتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور مدینہ میں جو یہودی ہوتے تھے، یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر رکھے تھے، امن کا معاہدہ، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ ہماری مدد کریں گے، تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ برابر کا معاہدہ تھا، انسانی اعتبار سے مذہب نہیں دیکھا گیا یہاں پر۔ یہاں جو ایک شہر میں جتنے افراد ہوتے ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ، سب کو امن سے رہنا چاہیے، کم سے کم دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا دنیاوی اعتبار سے تعاون تو کرتے رہیں۔ یہ اگر تعلقات اچھے رہ گئے، دنیا کے تعلقات اچھے رہیں گے تو دین کو پھیلانا، دین سکھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان یہودیوں نے وقتاً فوقتاً دھوکہ دیا۔ جب بنو قینقاع نے دھوکہ دیا اور ان لوگوں پر حملہ کرنے کی باری آ گئی تھی تو اس وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہی درمیان میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ نہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ باقاعدہ اس نے یہودیوں کے لیے معافی کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان بھی لی۔ تو یہودیوں کی طرف سے تائید کرنا، ان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ جب جنگ خندق کے اندر بنو قریظہ یہودیوں نے دھوکہ دیا اور کفار مکہ کے ساتھ وہ مل گئے تو اس وقت میں یہودی بنو قریظہ کے ساتھ مل گئے، بنو قریظہ کفار مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، تو وہاں پر بھی منافقین نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب دیکھا کہ کفار مکہ سامنے ہیں، یہودیوں نے بھی ان کا ساتھ دے دیا ہے اور مدینے والے جنگ خندق سے ادھر موجود ہیں، تو ان کے درمیان سے آہستہ آہستہ نکلنے لگ گئے، مسلمانوں کے بیچ سے آہستہ آہستہ جانے لگے اور بہانہ بنانے لگے کہ ہمارے گھروں پر کوئی بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے گھروں پر حملہ کر دے۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں موجود مسلمانوں کو کمزور کر دے، ان کی تعداد کم ہو جائے تو ان کی نظر میں یہ کمزور ہو جائیں گے اور اپنی نظر میں یہ خود کمزور ہو جائیں گے۔ ایسے یہاں پر بھی انہوں نے وہ کردار نبھایا تھا۔ تو اس طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور ان کے ساتھی ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ، جب عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ منافقین جو ہوتے تھے، یہ منافقین کافر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، یہ کافر اور یہودی نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، یہ سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، مسلمانوں کی طرح رہتے تھے،
نبی کے درمیان رہتے تھے، صحابہ کے درمیان رہتے تھے، اس لیے جنگ احد میں نبی کے ساتھ گئے تھے۔ کفار ہوتے تو نبی کے ساتھ نہ جاتے۔ جنگ خندق میں وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، کافر اگر ہوتے تو نبی کے ساتھ وہاں نہ آتے۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، نمازیں پڑھنا، ان کے ساتھ عبادتیں کرنا، ان کے ساتھ جنگوں میں جانا، ان کے ساتھ سفر کرنا، ان کے ساتھ تجارتیں کرنا۔ یہ اسلام کا اظہار انہوں نے جنگ بدر کے بعد کیا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے تک یہ کھلم کھلا کافر تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ تو جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور وہاں ان کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے کچھ افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، آپ کا مقصد تھا راستے سے گزرتے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنا تاکہ ان کی عیادت کر سکے، وہ بیمار تھے۔ تو جیسے اس مجلس کے پاس سے گزرے آپ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سواری جب چلنے لگی تو اس کے پیروں کی وجہ سے دھول اڑ گئی، مجلس بیٹھی ہوئی تھی ان کے اوپر دھول چلے گئی۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک پر کپڑا ہاتھ رکھا اور کہا لا تغبروا علینا، محمد ہمارے اوپر دھول نہ اڑاؤ، ہمارے اوپر دھول نہ اڑاؤ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، سواری جا رہی تھی۔ آج بھی کسی جگہ پر جانور چلیں، حتیٰ کہ گاڑیاں بھی اگر گزرتی ہے تو دھول اڑ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن جانور کے چلنے کی وجہ سے پیروں سے غبار اڑ گیا تھا۔ تو اس نے فوراً نبی کو اس طرح سے ایک تیکھے انداز میں کہہ دیا کہ ہمارے اوپر دھول نہ اڑاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، چلیے ہمارا قرآن سن لیجئے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جہاں بھی اسلام کی دعوت دیتے وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں سننے سے انسانوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی ایسے ہوا۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سنا مسلمان ہوئے تھے، جب کفر کی حالت میں تھے انہیں قرآن سنایا گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے لگے تو عبداللہ بن ابی نے کہا اجلس فی بیتک، جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، ہماری مجلس میں آ کر قرآن نہ سنانا اپنا۔ تو اسلام کا اظہار کرنے سے پہلے جب وہ کھل کر کافر تھا تو اس وقت انہوں نے عبداللہ بن ابی نے نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کی تھی کہ کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اسلام کی دعوت دیتے تو باقاعدہ وہاں نبی کو یہ روکا کرتا تھا۔ پھر بعد میں جنگ بدر کے بعد جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں نے جو 313 کی تعداد میں تھے 1000 کو مزہ چکھا دیا تو یہاں ان کو ڈر ہونے لگا، اتنی بڑی تعداد مکہ کی آ کر شکست کھا کے چلے گئی، ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، اگر ابھی بھی ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کرنے لگیں، ہمارا نقصان ہو جائے، چلیے ہم اسلام کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے اس نے اسلام کا اظہار کر لیا کہ آج سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے یہ منافقین نبی اور صحابہ کے درمیان مسلمانوں کے چہروں میں آئے جنگ بدر کے بعد سے۔ ایک اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے تو جمعہ کے خطبے سے پہلے عبداللہ بن ابی کا کام یہ تھا کہ مسجد میں جہاں پر منبر ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جلسہ ہو اور جلسے میں کسی مقرر کو تقریر کرنا ہو، بڑے عالم ہوں ان کو تقریر کرنا ہے تو اس سے پہلے ناظم جلسہ ہوتے ہیں،
وہ ان کا نام، ان کا تعارف پیش کر کے ان کا عنوان بتاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی اپنے موضوع کے مطابق ابھی یہ عالم صاحب خطاب کریں گے۔ تو پہلے یہ بولتے ہیں، ناظم جلسہ جو ہوتے ہیں پہلے وہ تعارف کرتے ہیں، پھر ان کے بعد مقرر جو عالم ہوتے ہیں وہ اپنی تقریر پیش کرتے ہیں۔ تو جمعہ کے خطبے سے پہلے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منبر کے پاس چلا جاتا اور وہاں کھڑے رہ کر لوگوں سے کہتا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرکم، یہ اللہ کے رسول آپ کے سامنے ہیں، اکرمکم اللہ واعزکم بہ، اللہ نے ان کے ذریعے آپ کو عزت دار بنایا ہے، آپ کو عزت دی ہے۔ فانصروہ وعزروہ، لہذا ان کی مدد کرو۔ لوگوں سے خطاب کرتا کہ ان کی مدد کرو، ان کو تقویت پہنچاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جو مسجد میں پورے صحابہ ہیں، ان صحابہ کو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نبی کی مدد کرو، لیکن یہ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ان کی مدد کرو آپ لوگ، تاکہ یہ پتا چلے نبی کو کہ دیکھو میں ہوں اصل، میرے کہنے کی وجہ سے لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں، لوگ آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں، میں نے تصدیق کیا، میں نے تائید کیا، میں نے حکم دیا، اس لیے یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کہنے لگتا اور پھر کہتا واسمعوا لہ واطیعوا، اور سنو اس کی اطاعت کرو، اور اس طرح کہہ کے وہ بیٹھ جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے۔ ابتدا میں کچھ دنوں تک ایسا ہوتا رہا، جب دیکھا کہ بار بار یہ آدمی خطبے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے اور نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے، صحابہ سے خطاب کرتا ہے کہ ان کی مدد کرو، تو ایک مرتبہ ایسے ہی کھڑا ہوا۔ اب لوگ جانتے تھے کہ نبی کی مدد کے لیے ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو ان کے لیے جانیں قربان کر رکھی ہیں، یہ منافق ہمارے درمیان کا، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں سکھاتا ہے نبی کی اطاعت کیسی کرنی ہے، نبی کی مدد کیسی کرنی ہے، یہ منافق ہمیں بتائے گا۔ تو ایک مرتبہ جمعہ کو وہ کھڑا ہوا اسے کہنے کے لیے، لوگوں نے ادھر ادھر سے کپڑے کھینچے، کہا بیٹھ نیچے۔ تو اسے غصہ آ گیا کہ مجھے کہنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، میرے لوگ جو مجھے بڑا سمجھتے تھے یہ مجھے بٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا، اور سیدھے مسجد سے نکل کے باہر چلا گیا۔ جمعہ کا وقت تھا، خطبہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیا، وہ باہر جا رہے ہیں تو وہاں دروازے کے پاس ایک انصاری صحابی ملے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافق سے کہا کہ ویلک ارجع یستغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب حال ہے، چلو اندر بیٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف کرے، چلیے اندر بیٹھیے۔ تو کہتے ہیں واللہ ما ابتغی ان یستغفر لی، قسم اللہ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے استغفار کرے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لیے استغفار کرے، اور اس طرح سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی کا کردار ایسے رہا ہے، نام بھی ویسے ہے، عبداللہ نام ہے، اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں مسلمان کے نام سے تھا، مسلمان کے عمل سے دکھائی دیتا تھا، مسلمان کی صفوں میں نظر آتا تھا، اس کے لوگ بھی مسلمانوں کی صفوں میں نظر آتے تھے، لیکن اندر اندر وہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ رہتے، یہودیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی شکل میں ایسے منافقین پیدا ہو گئے تھے جو مسلمانوں کو نبی کو دھوکہ دیا کرتے تھے، تو آپ تصور کریں کہ ہمارے زمانے میں پھر ایسے منافقین کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے حکومت کے پاس کچھ اور، قوم کے پاس کچھ اور، باہر کچھ اور، اندر کچھ اور، مجلسوں میں جلسوں میں کچھ اور اپنی نجی محفلوں میں کچھ اور، کیا ایسے منافقین نہیں ہو سکتے؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، صحابہ کے صفوں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ منافق ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، تو کتنے ایسے آج بھی مسلمان ہوں گے
ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، دنیا کے الگ الگ خطوں میں جو نمازوں میں رہتے ہیں، ہمارے ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، ہماری عبادت خانوں میں رہتے ہیں، ہماری دعوتوں میں رہتے ہیں، ہمارے ان سے شادی بیاہ تعلقات بنتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. اور ایسے منافقین کثرت سے آج کے زمانے میں دکھائی دیتے ہیں. اور نفاق کی ایک مثال آپ اگر غور کریں گے، خاص طور پر جیسے عالمی جو حالات ہیں، ابھی قریب میں ہم نے دیکھا یمن میں جو حوثی فرقہ غالب آیا شیعوں کا، ان لوگوں نے پھر سعودی عرب کی طرف میزائل داغنا شروع کر دیا، مکہ کے قریب پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور کئی اس سے قریب تک کے میزائل بھی پھینک دیا. دنیا میں بہت سے مسلمان، اس میں علماء اکرام بھی تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، کبھی مذمت نہیں کرتے تھے کہ شیعوں نے ریاض پر، جدہ پر، مکہ پر حملہ کیا ہے، ادھر میزائل پھینکے ہیں. لیکن جب اس میزائل کا، اس حملے کے بدلے میں سعودی فوج نے جب ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا، پورے اردو اخبارات غم منانے لگ گئے. جو اردو اخبار کو دیکھو، اردو اخبارات یمن کے حوثیوں کی ہمدردی میں سعودی عرب ظلم کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، گھروں کو تباہ کر رہا ہے، معصوموں پر حملے ہو رہے ہیں. علماء اکرام جلسے کرنے لگے، سیاسی پارٹیاں روڈوں پر آ گئی، یمن کے مظلومین کی مدد کرو. یہی جب کل مکہ کی طرف میزائل پھینک رہے تھے تب سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور جب نتیجے میں ان لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا تب سب ان کے ہمدرد بن گئے. یہ منافقین ہیں. نہیں سمجھ میں آتا ہے کس کی ہمدردی، کس کی تائید، کس کے لیے اچھا چاہ رہے تھے یہ لوگ. تو اس طرح سے دنیا کے اندر ہمارے علاقے میں بھی ایسے بہت سے افراد ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی مومن ہوتا ہے ان کو منافقین سے محفوظ رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی منافقین سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. وقتی طور پر تھوڑا سا دھوکہ دکھائی دیا، تھوڑی تکلیف تو ہوئی، جنگ احد میں بھی تکلیف ہوئی، خندق میں بھی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مومنین کو غالب رکھا. منافقین خود بخود ذلیل ہوتے رہے، وہ جتنے مکر و فریب کرتے رہیں گے وہ مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل ہوتے جائیں گے. آج وہ علماء، وہ افراد، وہ سیاسی لیڈران جنہوں نے وہ حرکتیں کی تھی، حوثیوں کے میزائلوں پر خاموش تماشائی بنے رہے، اور جب ان پر حملے ہوئے تو چیخ و پکار کرنے لگے، انہوں نے پھر ہمدردی کے نعرے لگائے. آج وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے مخالفین ہیں، یہ مکہ اور مدینہ کے دشمن ہیں، یہ شیعوں کے ہمدرد ہیں، یہ صحابہ کے دشمنوں کے ہمدرد ہیں، امہات المومنین کے دشمنوں کے ہمدرد ہیں. یہ ان کے دلوں میں ان سے ہمدردی ہیں. جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان سے ہمدردی نہیں ہے. جو صبح اور شام جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے چہرے ہمارے سامنے کھول دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح ہمیشہ مومنین کی ہر حالت میں مدد فرماتا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو، مومنین کو، ان کے اسلام کو منافقین کے شر سے، ان کے فساد سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.